چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر آئی سی سی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پاکستان بھی اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹ گیا۔ بھارت سے کسی دوسرے ملک میں کھیلنے سے انکار۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنا مودی سرکار نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ غیر ملکی ٹیموں کی آمد کے باوجود نئے بہانے تراشنے جانے لگے۔ دورہ پاکستان پر بھارتی کرکٹ بورڈ کو سیکیورٹی تحفظات ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کی نئی منطق، کہا بی سی سی آئی کا جو بیان ہے وہ دیکھا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہرگز نہیں کرائیں گے، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ کھیلوں کو سیاست زدہ نہ کیا جائے۔ پاکستان آئندہ سال چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے۔ امید ہے تمام ممالک شریک ہوں گے۔ تمام غیر ملکیوں سے کہیں گے کہ سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ ترجمان نے غیر ملکی شہریوں کی پاکستان سیاسی احتجاج میں شرکت غیر قانونی قرار دے دی۔ کہا کہ افغان شہری احتجاج سے گرفتار کیے گئے۔ تفصیلات وزارت داخلہ جاری کرے گی۔ مودی بریانی کھانے لاہور جا سکتے ہیں تو کرکٹ ٹیم کے جانے میں کیا حرج ہے؟ بھارتی سیاستدان تیجاشوری یادو بھی بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے حق میں بول پڑے۔ کہا کہ کھیلوں میں سیاست کو شامل کرنا مناسب عمل نہیں۔ کیا اولمپکس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتا؟ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا سکتی؟ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز کے براہ راست یورپ سفر پر پابندی ختم۔ یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی اٹھا لی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں حالیہ برسوں میں ہمارے بہت سے آڈٹ ہوئے، پاکستانی ایئر لائنز کی دیگر ایئر لائنز سے ریٹنگ بہتر ہوئی۔ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کو شہر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنانے کا فیصلہ۔ انتشار پھیلانے والوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مقدمات درج کرنے کا حکم۔ جتھوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس بھی قائم۔ کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور تخریب کاروں کا جتھا ہے۔ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا بہادر اور غیوم عوام کا صوبہ ہے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا سیاسی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان۔ کہا کہ یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں بانی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ آئین میں گورنر راج کے نفاذ کا آپشن موجود ہے۔ وفاق نے ہمیشہ صوبے میں امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ امن اور ترقیاتی کاموں سے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ کہا کہ سیاسی قیدی رہے، کبھی وفاق پر چڑھائی کا نہیں کہا، جبکہ بانی کہتے تھے مخالفین کے اے سی اور کھانا بند کر دوں گا۔ پنجاب میں نہروں کے منصوبے کی ای سی سی سے منظوری نہیں لی گئی۔ سندھ کے پانی کا ایک قطرہ کسی کو نہیں دیں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کر دی۔ صدر اے این پی ایم ایل ولی خان کہتے ہیں پی ٹی آئی غیر جمہوری رویہ رکھتی ہے۔ 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواز ہیں۔ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں، گورنر راج سے صرف انا اور ضد پوری ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کا نون لیگ پیپلز پارٹی پر پابندی کی قرارداد لانے کا اعلان۔ ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ گورنر راج کی سازش ناکام بنا دی جائے گی
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبروں کو قیاس آرائی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں، اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہیں کہ ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، کور کمانڈر راولپنڈی نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی پاک چین مشترکہ مشقوں وار ایئر 8 کے شرکاء سے ملاقات، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا نیول بیس اورماڑہ کا دورہ، خطرات اور دفاعی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد نے بحری جہازوں، آبدوزوں، آپریشنل اثاثوں کا دورہ کیا، پاک بحریہ کی سمندر میں آپریشنل تیاریوں اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نوید سنا دی، کہا کہ اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں، 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندیوں پر انڈیکس آج بھی 1 لاکھ سے اوپر، کاروبار کے 5ویں اور آخری روز بھی تیزی برقرار، 1274 پوائنٹس اضافے سے 1,01,357 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔ حج درخواستوں کی وصولی کے لیے آخری 5 دن 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کی نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی جاری رکھیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوششوں کی پرزور مذمت۔ عظما کاردار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تحریک انصاف نے ہوا میں اڑایا، پاکستان اب مزید اس شر انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت تحریک انصاف پر فوری پابندی لگائے۔ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے۔ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ تمام وسائل استعمال کریں گے جو کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو شدید جنگ شروع کر دیں گے۔ لاہور میں فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے رکشہ یونین کی ریلی، اقوام متحدہ فلسطین میں اسرائیلی جنگی جرائم روکنے میں ناکام رہا، شرکاء کا یو این سے جلد از جلد جنگ بندی کے اقدامات کا مطالبہ۔ اگر درخت کاٹنا ثابت ہو گیا تو ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام سے متعلق کیس کی سماعت میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، انتظامیہ کو اسکولوں اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کی ہدایت، ٹاؤن شپ میں درخت کاٹ کر الیکٹرک بسوں کا ڈپو بنانے پر اظہار ناراضی، کہا کہ اسموک ختم نہیں ہوئی، یہ اچانک واپس آئے گی۔